تو آپ لیتے ہیں اس کے معنی کہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اور ان معنوں میں کہ اب آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کوئی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ پاک تعلیم جو قرآن کریم کی ہے اس میں تو ہمیں کہیں کسی اور جگہ ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ ان کا الفاظ ہے مرسل، اور مرسل کی تفسیر بھی میں آپ کو مرزا صاحب کی دکھاؤں گا کہ جو بھی معمور من اللہ ہوتا ہے وہ مرسل ہوتا ہے، اور جماعت نے خود بھی اس کا جو انگلش میں کیا تو ترجمہ کیا میسنجر، لاسٹ میسنجر۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود آخری رسول ہے، آخری مرسل ہے، لاسٹ میسنجر ہے۔ تو جب شہزاد بھائی جب ادھر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ تو لاسٹ میسنجر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہی اعتراض وہاں بن گیا نا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نبی ہو کر آئے ہیں، اور آپ کا مقام ختم نبوت کا ہے، یعنی خاتم النبیین ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل ترین نبی ہیں۔ تو آپ لیتے ہیں اس کے معنی کہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اور ان معنوں میں کہ اب آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کوئی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ تو یہ قرآن پاک تعلیم جو قرآن کریم کی ہے اس میں تو ہمیں کہیں کسی اور جگہ ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ نبی اب آخری ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی پیروی میں بھی اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، یا نہ ہی کوئی باہر کے مذاہب میں، نہ ہی کوئی اسلام میں۔ اب تو اس کا کچھ بتا دیں کہ کہیں کوئی آپ کو تعلیم اس جیسی ملتی ہے، اس سے ملتی جلتی خاتم النبیین کے آیت جو آپ پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں قرآن کریم میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہو کہ اب کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا اس دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا بھی دعویٰ کرے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کلام بھی کرے اور اس کو نبی بنائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ اچھا میں صرف نا ایک اس لیے وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس نا چونکہ سیفی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تو مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن انشاءاللہ میں پہلے آپ کے سوال کو ایڈریس کر دیتا ہوں چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کے بھی حقوق ہیں۔ شہزاد صاحب دیکھیں اب نا اس کے دو رستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ یہ ازیوم کریں کہ یار امتیاز ایک ذہن لے کے بیٹھا ہوا ہے لہٰذا بھائی وہ بس اپنی بات کر، اور ایک یہ ہے کہ میں اس چیز کو ازیوم کر لوں کہ بھائی شہزاد صاحب کا چونکہ تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہے تو انہوں نے ایک بات رکھی ہوئی ہے، اس نے کون ایک طریقہ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ حقائق کو اپنے سامنے رکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ حقائق ہماری رہنمائی کس طرف کو کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے محض جو انفارمیشن جو ڈیٹا اس کے سامنے اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے، مشکل ہے، لیکن بارہ رستہ یہی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اب ایک آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہ کرے اور کسی کو نبی اور رسول کے طور پہ منتخب نہ کرے۔ اب پہلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر صرف ایک آیت ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، پہلی بات تو شہزاد بھائی یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی کسی چیز کو اسلام میں اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے فلاں نمبر آف اتنی نمبر آف آیات ہوں تو تب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں کر رہا ہوں بات ریشنل انداز سے کہ ایسا کوئی قانون ضابطہ کہیں آپ کو پتہ مجھے پتہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کسی عمل کو کسی عقیدے کو اگر ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی نمبر آف آیات ہوں گی تو وہ ثابت ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک اتنا اہم عقیدہ ہے تو وہ قطعی الدلالہ آیت کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا، جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، اب ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب قرآن کریم کی قرآن کریم کی جو آیت ہے، قرآن کریم کی تو ہر آیت قطعی ثبوت ہے، یعنی اپنے ثابت ہونے کے اعتبار سے قطعی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بات قطعی الدلالہ کہ کیا جس بات کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے وہ بھی کیا قطعی ہے۔ جب کسی آیت کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے، یعنی آیت قرآن کی ہے، تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے اور امت نے اجماع کے ساتھ اس تفسیر کو قبول بھی کر لیا، یعنی کہ اس حدیث کو کہ وہ حدیث اوتھینٹک ہے اور یہی اس آیت کی ہی تفسیر بنتی ہے، یہ میری مراد ہے اس کو قبول کرنے سے۔ یعنی اب دیکھیں ذرا، آپ جانتے ہیں میری بات پہ آپ نے کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ نے ابھی اپنے جماعت کے ویب سائٹ پہ جانا ہے، روحانی خزائن کا والیوم 7 کا صفحہ نمبر 200 حمامت البشرا کتاب کا نام ہے، آپ نے کھولنا ہے۔ یہ میں نے بات کیوں کہ آپ کو بتاتا ہوں میں، کیونکہ میرے صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، یہ ان کا اپنا یہ کلیم تھا کہ اللہ نے ان کو علم دے دیا ہے، لہذا
بجائے کہ آپ کو حدیث کوٹ کرتا، میں نے آپ کو مرزا صاحب کی کتاب سے حدیث کا حوالہ دیا تاکہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا لقب دیا ہے؟ اب ہم سب جانتے ہیں پوری قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں لقب دیا گیا ہے، سرکار کو مختلف طرح سے اعزاز دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو خاص اعزاز ہے اس کی ایک ہی آیت ہے۔ تو کہنے کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو یہ لقب دیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر، آگے سنیے گا، کہتے ہیں اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ سے کر دی ہے، لا نبی آبادی کہہ کے۔ اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی، خاتم الانبیاء سرکار کا لقب ہے، اور خاتم الانبیاء کی تفسیر ہمارے نزدیک بھی اور آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک بھی اور حدیث کی روح سے بھی، انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، یہ حدیث ہے جو جس کی وہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن نے آیت دی، ہمارے پاس بھی حدیث، آپ کے مرزا صاحب نے حدیث کو قبول کیا کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تو پہلے قطعی ثبوت تھی، جب سرکار کی تفسیر مل گئی تو قطعی دلالہ بھی ہو گئی، تو یہ تو ایک مقدمہ پہاڑ کی طرح ثابت ہو گیا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بس نہیں ہے، یہاں پہ بس نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ بھئی اتنی ساری بس میں اتنے بڑے عقیدے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم بھی 5 صحیح احادیث، بہت ساری ہیں 5 صحیح احادیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ ایک اور نبی لے لیتا، فرمایا کہ لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کتنی واضح بات فرما دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے بلکہ میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے علم میں میرے علم میں ہے، سرکار نے وہ محل کی مثال دے کے بتایا، یعنی نبوت کے معاملے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، اب آخری اینٹ کی تفسیر کیسے کریں؟ نہ آپ کو نہ مجھے، کیونکہ آپ کا تعلق جس کمیونٹی سے ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ بنایا اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یعنی جب ایک نبی کو آخری اینٹ قرار دیا جائے گا تو اس کو کیسے سمجھنا ہے، مرزا صاحب نے خود لکھ کے بتا دیا۔ اچھا آگے چلیے گا، سرکار نے فرمایا کہ انی خاتم الانبیاء وانتم انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہ حدیث ابھی یہ لاسٹ 2 دن پہلے جو لائیو ہوئی ہے، جو کل لائیو ہوئی ہے آپ کی اپنا ٹرو اسلام UK پہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پھر اور وضاحت کر دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو بتا، اس کے بعد دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کی آیت، اس کے بعد ایک احادیث کا پورا ذخیرہ، یعنی یہ ساری احادیث مل کے اس مضمون کو تواتر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے گا ذرا، آپ کی جماعت نے خود ایک کتاب پبلش کی، اس کا نام ہے اصل مصفہ۔ یہ وہ کتاب ہے شہزاد بھائی کہ جو مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی کر کے سنائی جاتی تھی اور انہوں نے اس پوری کتاب کو سن کے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا صاحب تک جو 13 صدیاں ہیں نا، ان کے جو مجددین تھے ان کی فہرست دی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم اس پوری فہرست کو نکال لیں آپ، اس لسٹ کے اندر جتنے بھی مفسرین موجود ہیں، کیونکہ بات تو قرآن کی آیت کی ہو رہی ہے نا۔ اب مرزا صاحب نے خود بتایا کہ مجدد کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر اپوائنٹ کر کے خاص علم و معرفت دیتے ہیں۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے وہ جو اپنی یعنی لسٹ دی ہے، مرزا صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن کتاب وہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے سامنے اپروو ہوئی ہے۔ آپ اس میں شہزاد بھائی میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں، کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اصل مصفہ، اس کے اندر کانٹینٹ میں دیکھیں، یہاں پہ لسٹ دی کی ہے مجددین کی 13 صدیوں کے، ان میں سے نکال لیں وہ بندے جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ بغیر کسی استثناء کے سارے مفسرون نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ شہزاد میں دیکھیں، میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ لائیو پہ بیٹھ کے آپ کہیں کہ امتیاز صحیح ہے میں غلط ہوں، میں نے یہ بالکل آپ سے نہیں کہا، اور نہ میں آپ کو اس سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈاٹا رکھا ہے کہ آپ کو چونکہ سوال یہ تھا کہ بھائی اتنا بڑا عقیدہ، جتنا بڑا عقیدہ ہے نا، دیکھ لیں اتنے ہی بڑے اینگل ہیں اس کو ثابت کرنے کے۔ اب آخری بات دیکھیے گا شہزاد بھائی، حوالہ مانگے ابھی آپ کو نکال کے اسکرین میں دکھا دوں گا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جو مسیح موعود ہے وہ آخری رسول ہے، ان کا الفاظ ہے مرسل، اور مرسل کی تفسیر بھی میں آپ کو مرزا صاحب کی دکھاؤں گا کہ جو بھی مامور من اللہ ہوتا ہے وہ مرسل ہوتا ہے، اور جماعت نے خود بھی اس کا جو انگلش میں کیا تو ترجمہ کیا میسنجر، لاسٹ میسنجر، آخری مرسل۔ اب دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، آپ خود نوٹ کریں ذرا بات کو۔ آپ کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی یہ اتنی بڑی بات کر دے کہ اس کے بعد یہ امت نبی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ اب خود مجھے بتائیں ذرا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود آخری رسول ہے،
آخری مرسل ہے، لاسٹ میسنجر ہے. تو جب شہزاد بھائی جب ادھر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ تو لاسٹ میسنجر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہی اعتراض وہاں بن گیا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی کو قرار دینا کہ فلاں لاسٹ میسنجر ہے، یہ کوئی توہین والی اگر بات ہوتی تو اپنے بارے میں کیوں مرزا صاحب وہ بات کرتے. اور سوری تھوڑی بات لمبی کی، آخری بات کر دیتا ہوں شہزاد بھائی. دیکھیں آپ بھی شہزاد اب کرتے عقل سے بات. پہلے کی ہم نے بات نقل ہوتا ہے کہ جو کچھ منقول ہو کے ملا ہمیں. اب عقلی بات ایک کر لیتے ہیں. شہزاد بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ نبوت کا کہیں سے آغاز ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے. جس چیز کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی تو ہونا ہے، یعنی آخری رسول تو کسی نے کہلانا ہی کہلانا ہے. تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. جو چیز جاری ہوئی ہے، جس کا آغاز اس کا اختتام بھی ہے. اور میں نے آپ کو جو ابھی سیکنڈ لاسٹ بات کی ہے، جب مرزا صاحب نے خود کہا کہ میں آخری مرسل ہوں، تو جو اعتراض آپ کے ذہن میں غیر احمدیوں کے حوالے سے آتا ہے وہی ان پہ بھی آنا چاہیے. بہت میں نے بات لمبی کی ہے، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ آپ اپنا کامنٹ کر لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں. جی شکریہ. مگر میرے ذہن میں ساتھ ہی سوال آتا ہے، جو آپ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں کہ قرآن کریم کے حوالہ موجود ہے اور حدیث کا حوالہ موجود ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کے قائل ہیں کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ منسوخ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ساتھ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کی آنے کی پیشگوئی کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور وہ نبی اللہ ہوں گے، اور وہ نبی بھی ایسے جن پر ایک پوری کتاب پہلی اتر چکی ہے اور اس کا نام ہے انجیل. اور قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی تھی کتاب، اور اس میں طرح طرح کی احکامات بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار کلام کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. مگر چونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کے نزدیک، تو کیا خدا تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا؟ اور اگر یہ پابندی لگائیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، تو یہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان آنے والی بات ہے. تو کوئی انسان میرے نزدیک تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا سرے سے کہ وہ کوئی غیب کی بات کو روک سکے، یعنی جس کا تعلق انسانیت سے ہے ہی نہیں اس سرے سے کہ وہ روک سکے کوئی انسان، تو وہ اس پر پابندی لگانا. اب آپ بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا خدا تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا؟ ان کو جو نبی بنایا تھا پہلی زندگی میں آپ کے نزدیک، وہ کلام کر کے ہی بنایا تھا کہ میں تمہیں نبی بناتا ہوں اور اپنی قوم میں اعلان کرو کہ تم میرے نبی ہو. تو کیا اب وہ نبی اللہ جب اس امت میں آئیں گے تو کیا وہ اعلان نہیں کریں گے کہ میں وہی نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم؟ اور آپ کے نزدیک اس کے پھر کیا معنی بنیں گے آیت خاتم النبیین کے کہ نہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبی بنائے گا، مگر وہ نبی ایک سٹل آپ مانتے ہیں کہ ہماری امت میں یعنی امت مسلمہ میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے پلیز؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. شہزاد بھائی میں اس کو کوئکلی ایڈریس کرتا ہوں، جو کہ نا ٹائم میرے سامنے لگا ہوا ہے، ٹائم شارٹ ہو رہا ہے نماز کے لیے، جو کہ مغرب آپ جانتے ہیں ٹائم بھی کم ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس پہ آپ کے سوالوں پہ پہلے کامنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، پلیز میری آپ سے درخواست، آپ نے نا دو باتوں کو جدا کرنا ہے. ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، ایک بات جو آپ نے خود اپنی گفتگو میں کی ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبی کے طور پہ اپوائنٹ کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ دو باتیں شہزاد بھائی جدا ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں شہزاد بھائی، آپ بے شک تسلی کر لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اور جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب مثلا وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمیدنی. اب جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی. اسی طرح آگے فرماتے ہیں پھر مجدانی عبدی. یعنی جیسے جیسے بندہ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو ادھر سے آیت بندے کی طرف سے آ رہی ہے، وہاں سے جواب آقا کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے کلام پہ تو کوئی یعنی یہ نہیں کہ صرف کلام، انسانوں سے بھی کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ بات نہیں ہے زیر بحث کہ اللہ کیا اب کلام نہیں کرے گا. اب دیکھو شہزاد میری بات کو نوٹ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک 13 صدیاں ہیں. 13 صدیوں میں جماعت احمدیہ کے مطابق کوئی نبی بھی نہیں ہے. امتی نبی کی بات کر رہا ہوں، کوئی امتی نبی نہیں ہے. تو کیا پھر آپ کیا اس سے میں یہ رزلٹ نکال سکتا ہوں نا پھر کہ جماعت احمدیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 13 صدیوں تک کسی سے کلام نہیں کیا؟ آپ کہیں گے نہیں، اور میں بھی کہوں گا نہیں، یہ بات تو غلط ہے. تو اس کا مطلب ثابت کیا ہوا، کلام نہیں ہے یہاں پہ بات، کلام کرنا. کیونکہ اگر دیکھیں اگر کلام کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کسی کو نبی اپوائنٹ کرے، پھر جو مرزا صاحب تک 13 صدیاں وہاں پہ کون سا کلام ہو رہا تھا؟ کوئی نبی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو ایک بات ہے کہ کلام کرنا اور ہے، نبی اپوائنٹ کرنا اور ہے. یہ دو باتوں کو پلیز آپ جدا کر لیں. اچھا دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ اور اس سے آپ کو ان ساری باتوں کا جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کلام نہ کرے. یہاں پہ کوئی وہ بات ہی نہیں ہو رہی کلام کرنے والی. اب آگے دیکھیے گا ذرا، آپ نے کہا کہ دیکھو اگر
نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہوں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، ان کو انجیل دی تھی، اب جو ساری وہ بات اب دیکھیے گا ذرا شہزاد بھائی، یہ ایک اصول ہے، دیکھیں نا اب آپ کے سوال کے اندر اصل میں جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ بھئی ایک طرف ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہے اور لا نبی آبادی کی حدیث ہے، اور دوسری طرف ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے۔ اب شہزاد بھائی آپ نے صرف میری درخواست ہے توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اب ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں، خاتم النبیین ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے لا نبی آبادی، اور ادھر کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو کہ نبی اللہ ہیں وہ لائیں گے تشریف قیامت سے پہلے۔ اب دیکھیں شہزاد بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ عقیدہ اپنایا کہ بھئی خاتم النبیین ہے اور لا نبی آبادی، وہ ہم نے کس بنیاد پہ اپنایا؟ اور ابھی میں نے آپ کو دلائل دیے، وہ ہم نے اپنایا قرآن کی بنیاد پہ، حدیث کی بنیاد پہ، امت کے فہم کی بنیاد پہ۔ اب جو دوسرا عقیدہ ہے کہ مسیح نبی اللہ نے قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے، وہ ہم نے کس بنیاد پہ لیا؟ اس کے بھی دلائل موجود ہے۔ مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں عقیدے مجھے لے کے چلنے ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو، اور یہ بالکل جائز ہے کہ یار اس کو اور اس کو میں نے ریکنفائل کیسے کرنا ہے، یہ سوال بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شہزاد بھائی جو میں بنیادی بات کر رہا ہوں اس کو خدا را سمجھیے گا کہ عقیدے دو ہیں اور دونوں عقیدے ثابت ہیں نصوص کے ساتھ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی متواتر حدیث سے ثابت ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، آپ کا ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے، نعوذ باللہ وہ مرزا صاحب تھے آپ کے مطابق یا ہمارے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی آنے والی بات متواتر ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جتنے انسان گزرے ہیں اتنے اس کے گواہ ہیں اس بات کے، اتنا اس کا تواتر کا درجہ ہے۔ اب دیکھیے گا اب دو عقیدے ہیں، دونوں ثابت شدہ ہیں، کیا میرے پاس آپشن ہے کہ دونوں میں سے کوئی چھوڑ دوں؟ یہ تو آپشن نہیں ہے۔ کیا میرے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا، یہ سوال جنم یہاں سے لیتا ہے میرے پیارے بھائی شہزاد، جب ختم نبوت کے معنی کیے جائیں کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ سارے نبی فوت ہو جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہیں فوت ہو گئے ہیں۔ بھائی ختم نبوت کا ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یعنی سارے نبیوں کا فوت ہونا یہ ختم نبوت کا ہمارا مفہوم نہیں ہے نا، تو جب ختم نبوت کا صحیح مفہوم لیا جائے گا تو پھر یہ تضاد پیدا ہی نہیں ہوتا، اور وہ مفہوم بالکل سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو اپوائنٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا وہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ عیسیٰ ابن مریم آئے، اور آخر پہ ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یعنی ختم نبوت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے، ایک یہ اس کا ایگل ہے، اور اسی کو کہنے کا ایک اور انداز کیا ہے، وہ یہ انداز ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اب قیامت تک آپ کی نبوت کا ہی زمانہ رہے گا، یعنی سب نبیوں کی نبوت کے زمانے ختم ہو گئے، اب کسی نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں ہے، اب صرف ہمارے آقا و مولا کی نبوت کا زمانہ رہے گا۔ اور اسی ختم نبوت کے عقیدے کو اگر جیسے آپ نے الفاظ استعمال کیے، اور وہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب کے الفاظ وہی ہیں، مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں فرمایا، آپ کے چونکہ ہے نا بزرگ، میں ان کو فرمایا کہوں گا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، چونکہ مجھے آپ کو بات سمجھانی ہے، جھگڑا میرا آپ سے کوئی ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور سب نبیوں کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ابھی مانگیں گے، ابھی آپ کو دکھاؤں گا، نماز سے پہلے دکھا کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں پیدا کیا، یہ دیکھیں یہ ختم نبوت کا وہی مفہوم ہے، یعنی میں نے آپ کو ختم نبوت کا مفہوم کئی اینگل سے بتایا ہے، لیکن وہ اینگل غلط ہے، وہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ معنی کرے پھر آپ کی بات درست ہے، پھر یہ ایک ایسا تضاد پیدا ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی فوت ہو گئے ہیں سارے کے سارے، ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جب ختم اپنا شہزاد بھائی، جب آپ عقیدے کو اس طرح لے کے چلیں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے، تو پھر تضاد نہیں ہے۔ اب خود آپ مجھے بتائیں، جب ختم نبوت کا یہ مفہوم یہ کیا جائے گا کہ پیدا ہونے والے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مرزا صاحب تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تو پیدا نہیں ہو رہے۔ اور اس میں اگر آپ ایک آخری بات ایڈ کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں واضح کر دی، میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے حدیث بتائی تھی شاید، ہاں بلکہ آپ کو بتائی تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ان کی جو سیاست ہے وہ، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اس کو جب آپ دیکھیں گے پھر عیسیٰ اسلام بھی کیا خلیفہ، ہاں یہ دیکھیں ذرا، آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے، یہ بھی حدیث ہے کہ سرکار نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اب دیکھیں ایک طرف کیا حدیث ہے کہ میرے بعد نبی نہیں خلفاء ہوں گے، ادھر کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں میرے خلیفہ کے طور پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آپ ان ساری باتوں کو ملا، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے،
ना ऑप्शन मेरे पास है ना ऑप्शन आपके पास है कि इन दोनों में से कौन सा अकीदा छोड़ दूं। ला नबी आबादी को भी नहीं छोड़ सकता, मसीह इब्ने मरियम के आने को भी नहीं छोड़ सकता, ना आप ना मैं, क्योंकि दोनों अकीदे साबित है दोनों के, हाँ दोनों को लेके चलना है। अब देखिए मैंने आपको अपनी वजाहत कर दी ना, अब सिर्फ मैं ना 1 मिनट लेके आपको बता देता हूँ। एक यानी देखें शहजाद भाई, ये नुक्ते की बात है, आपकी जमात ने भी दोनों अकीदों को माना, ला नबी आबादी को भी माना, और मेरे साहब ने कहा कि इसमें नफी आम है, नफी इसमें आम है, और साथ के साथ मसीह इब्ने मरियम के आने को भी माना। तो दोनों अकीदे माने में है ना। अब दोनों अकीदों को मान के अगर कोई जहन में शक पैदा होता है, उसको दूर कैसे करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया। आपके लोग शक कैसे दूर करते हैं, जो शक पैदा होता है वो अब सुन लें आप, और आप मुझे पता इसमें गलती करता हूं, मुझे आप सही कर सकते हैं। आपकी जमात ने कहा कि भाई हाँ नबूवत तो खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, कि अल्लाह ने जो नबी अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू किया था आदम अलैहिस्सलाम से, वो खत्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गया वो। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा कि एक और नबूवत का सिलसिला जारी हो गया है, और वो जिल्ली बरूजी उम्मती नबूवत है। ये देखे जरा, हमने कोई जारी किया नहीं किया, उन्होंने भी खत्म नबूवत का वही मानी किया है कि जो अल्लाह ने नबी जारी करने, नबी जो अपॉइंट करने का सिलसिला आदम से शुरू किया, वो खत्म हो गया आप सल्लम पे आके। फिर उन्होंने कहा कि फिर मसीह नबीउल्लाह का क्या करें? उन्होंने खत्म नबूवत के नीचे एक तीसरी किस्म जारी की, जिसको वो क्या कहते हैं आप जानते हैं, जिल्ली बरूजी उम्मती नबूवत, मोहम्मदी नबूवत। अच्छा, ये उन्होंने यहाँ पे काम किया। इधर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ईसा इब्ने मरियम नहीं, उनकी जगह पे कोई और इस उम्मत में आएगा। ये देखें, यहां से भी उन्होंने एक चीज की, यहां से भी एक चीज की, और उनका रिकनसाइल करने का ये तरीका है। अब मेरी बात को समझिएगा साहब, आखिरी बात ये मैं कर रहा हूं कि उन्होंने खत्म नबूवत के नीचे ये तशरीह की है जो मैंने आपको बताई है कि नबी के नबूवत की एक नई किस्म जारी की है, और मसीह इब्ने मरियम के नीचे ये तशरीह की है कि मसीह इब्ने मरियम से मुराद इस उम्मत का कोई बंदा है। शहजाद भाई, ये मैंने आपके सामने बात रखी है। अभी इंशाल्लाह मैं नमाज पे जाने से पहले आपको मौका दूंगा कि अगर मैंने कोई बात गलत की है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नमाज के लिए जाता हूँ। ये शहजाद भाई। नहीं, मैं शुक्रिया बहुत बहुत, आपका वक्त ज्यादा नहीं लेता, आप नमाज पढ़ें जाके, तो फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है? मोस्ट शुक्रिया वेलकम, बहुत बहुत, मोस्ट जज़ाकल्लाह। वेलकम। शहजाद भाई, आप इससे पहले भी आए हैं, आपसे हमारी बहुत अच्छे अंदाज में बात होती है। हमें यही अंदाज इख्तियार करना है, इसी चीज को हमने देखें, मैं भी इंसान हूं, मैं नहीं कहता कि मैं कोई दूध का दूना, गलतियां सबसे होती हैं, जज्बात भी होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इस जज्बात में, इस मारा मारी के अंदर ना नुकसान आम बंदे का हो जाता है, क्योंकि आम बंदा कहता है छोड़ो यार ये आपस में डरते ही रहते हैं, इनसे क्या बात करनी है। तो आप जब भी आए हैं, जहां तक मुझे याद है आपसे हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से बात हुई है। आप जैसे लोगों को हमें इंशाल्लाह अप्रिशिएट भी करना है, इनकरेज भी करना है। बहुत शुक्रिया। ठीक है शहजाद भाई, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम।